اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب سلیم فاروقی صاحب صدر اور جناب طلحہ عبد المالک صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کراچی، چاراچی چیمبر آف کامرس کے آنے والے صدر، فیڈریشن کے نائب صدر، بی ایم جی گروپ کے لیڈر اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شارق چاولہ صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے ادھر سب سے پہلے مدعو کیا تھا اور تشریف خود بھی لائے ہیں، اور میں تمام حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ادھر موقع دیا بات کرنے کا۔ اور میں کیونکہ سیاستدان ہوں تو تھوڑی سی سیاسی بات بھی کروں گا آپ کی اجازت سے، اور کیونکہ ملک کا وزیر خزانہ بھی ہوں اور اگر اکانومسٹ بھی ہوں تو وہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن میں بات پہلے سے شروع کر دیتا ہوں سلیم فاروقی صاحب کی بات سے کہ آپ نے جو فرمائی ہے وہ شیڈول ٹیبل 1 میں آپ کو جانا ہے تاکہ آپ کو ہر سال ایکسیمپشن نہ لینی پڑے، اور ایک سال لے لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آپ کو میں کام کر کے چلے جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو بھی دلوائی تھی اور ان کو دعوت اسلامی کو بھی دی تھی، تو اب یہ بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھی تعلق کسی علاقے سے سامنے بادرآباد پہ ہی میں بڑا ہوا ہوں، اور اب پیچھے یہ کے ڈی اے میں رہتا ہوں، اور جو میرا تعلق دوراجی میمن جماعت سے ہے تو یہ یہاں پہ رنگون والا ہال کے بعد سے میرا ہمارا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے مجھے ادھر آ کے۔ یہ دلی والی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ، اب عمیر اور عمیر اللہ والے ادھر بیٹھے ہیں، ان کے چچا خلیل اللہ والا، تایا ان کے والد خورشید اللہ والا، ان سے بھی بڑی دوستی تھی، افتخار اللہ والا صاحب سے بڑی دوستی تھی، میرے بڑے بھائی کی بڑی دوستی ہے، اور ہماری ایک پارٹنرشپ بھی تھی حافظ رئیس صاحب سے، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہو گیا، کچھ عرصے پہلے۔ تو میرا بڑا تعلق رہا ہے دہلی کمیونٹی سے، تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں واپس آیا ہوں۔ باقی جو آپ نے چیزیں کہی ہیں وہ نوٹسز کی کاپی مجھے دے دیجیے گا، میرے خیال سے پھر نوٹس نہیں آئے گا آپ کو۔ اور جو آپ نے جو دوسری بات کہی ہے ای او پی وغیرہ کے لیے، اور کسی کو بھی اگر کوئی کام ہو تو شارق چاولہ صاحب جو ہیں ان کو بتا دیا کریں، وہ عابد کو بتا دیں گے تو مشتق سے پیغام مل جائے گا، تو شارق کو بتا دیں گے تو کوئی بھی اگر لیجیٹیمیٹ کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کروا دیں گے آپ کا، وہ یہ میری کوشش ہے۔ جہاں تک ہم نے کیونکہ ایک اذان سن لی ہے، میرے خیال سے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس قوم کو اس کی معیشت کی بات ہے، تو جب 11 اپریل کو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا اور مجھے 17 اپریل کو شاید قلمدان ملا ہے فائنینس کا، تو پاکستان کے پاس 10.3 بلین ڈالرز تھے۔ حکومت پاکستان کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس 10.3 بلین ڈالرز تھے، دیٹس اٹ۔ اس کے سامنے ہم کو 2 سے 3 بلین ڈالر، انفیکٹ 3 بلین ڈالر مئی اور جون کے مہینے میں دے رہے تھے، اپریل کے مہینے میں، مئی اور جون میں 2 سے 3 بلین ڈالر دے رہے تھے۔ 21 بلین ڈالر اس مالی سال میں دینے تھے جو رواں مالی سال ہے 22-23 کا، اور 10 سے 12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا اگلے 15 مہینوں میں۔ تو مجھے یہ سمجھ لیجئے کہ کم از کم 35 بلین ڈالر کی ضرورت تھی، اور ہمارے پاس تھے 10 بلین ڈالر، اور 25 بلین ڈالر یعنی کہ تقریباً ابھی آج سمجھ لیجیے کہ 5,000 ارب روپے یا 5500 ارب روپے، اس کا ایک شارٹیج تھا جو پیسے نہیں تھے، جو ڈالرز نہیں تھے۔ اور اس سے کچھ دنوں پہلے سری لنکا دیوالیہ ہوا تھا، تو دیوالیہ پن سامنے نظر آ رہا تھا، ایک دم سامنے نظر آ رہا تھا۔ اور آئی ایم ایف سے ایک نومبر میں اگریمنٹ کیا تھا جو فروری میں توڑ دیا گیا تھا، اور 3 چیزیں جو آپ نے لکھ کے دی تھی آپ نے اس کے خلاف ورزی کری۔ نمبر 1، آپ نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول پر سبسڈی نہیں دیں گے، آپ نے ایک پیٹرول پر سبسڈی دے دی، 150 روپے کا پیٹرول دے دیا، 145 کا ڈیزل دے دیا۔ جس دن میں وزیر خزانہ بنا ہوں 70 روپے 1 لیٹر پہ ڈیزل کے نقصان ہو رہا تھا، 70 روپے، ٹھیک ہے، اور پیٹرول پہ میرے خیال سے کچھ 40 روپے کا نقصان تھا۔ 1 بلین لیٹر پیٹرول کا بکتا ہے، 1 بلین لیٹر ڈیزل کا بکتا ہے، آپ کا 110 ارب روپے کا ماہانہ نقصان تھا۔ اب 110 ارب روپے کتنا ہوتا ہے اس کو سوچیں کہ پوری سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے وہ 45 ارب روپے ہے، پوری حکومت چلانے کا خرچہ 45 ارب روپے ہے، ٹھیک ہے، سویلین گورنمنٹ چلانے کا۔
اس کے بعد پھر ملٹری چلتی ہے، اس کے الگ پیسے ہیں، صوبوں کو پیسے دیتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن جو پوری سویلین چلتی ہے وہ 45 ارب میں چلتی ہے، پوری جو آرم فورسز چلتی ہیں وہ 100 ارب میں چلتی ہیں تقریباً، 125 ارب میں. ٹھیک ہے، آپ 110 ارب روپے صرف 2 مد میں پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی دے رہے تھے. اور کس کو سبسڈی دے رہے تھے؟ آپ معلوم کر لیجئے کہ 90% پیٹرول از یوز بائی دا 40% ریچسٹ پاکستانیز. 90% پیٹرول پاکستان کے 40% امیر ترین لوگ، وہ بہت امیر نہیں ہوتے، پاکستان میں 40% لوگ بہت امیر نہیں ہیں، ان کی بھی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ان کی بھی آمدن کم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اوسطاً ایک اوسطاً انکم رکھنے والا اپنے سے ذرا سے امیر آدمی کو سبسڈی دے رہا تھا. جو میں اگزامپل دیتا تھا کہ میرا ڈرائیور جو ہے جس کی 30,000 40,000 روپے تنخواہ ہے، وہ اوسطاً سبسڈی دے رہا ہے میری لینڈ کروزر میں پیٹرول ڈلوانے کی. اور کیونکہ آپ 70 روپے سستا بیچ رہے ہیں، اور یہ دلی کمیونٹی ہے تو ان کو آپ لوگوں کو سب پتا ہے کہ 70 روپے کوئی چیز اگر حکومت سستی بیچ رہی ہے، نقصان میں آپ کو پتا ہے حکومت سسٹین نہیں کر سکتی. تو جس پیٹرول پمپ والے نے، جس ڈیلر نے رکھ سکتا تھا، جتنی ٹینکس تھی اپنی بھر کے رکھ لی، تو 20% ڈیزل کی سیل بڑھ گئی. اب ہمیں فکر یہ ہو گئی کہ اگر ہم زیادہ ڈیزل نہیں منگوائیں گے تو یہ سپلائی چین ٹوٹ جائے گی، تو آپ کو اور منگوانا پڑ رہا ہے. اور جب 70 اب یہ کہ 1.5 کروڑ روپے کا ڈیزل لے لو، 1 کروڑ 45 لاکھ روپے کا، 15 دن مہینہ دن حکومت کتنا دن سسٹین کر سکتی ہے؟ جب مہینے میں بڑھاؤ گے تو 70 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے، 50% پروفٹ ایک مہینے کے اندر. مطلب اتنا تو آپ مطلب کس چیز میں کماتے ہیں؟ تو لوگوں نے یہ بھی شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ہم سعودی عرب سے سستا ڈیزل بیچ رہے تھے، ایران سے بیچ میں اسمگلنگ کم ہو گئی، ہم یو اے ای سے سستا ڈیزل بیچ رہے تھے. اب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑا سستا پیٹرول بیچ رہے تھے. بھائی آپ اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے تھے نا، حکومت کے پیسے ڈال کے حکومت کو دے رہے تھے، اور حکومت کو دیوالیے پن کی نیش پہ لے گئے آپ. دوسرا، آپ نے ڈیزل بھی سستا بیچ دیا، پیٹرول بیچ دیا. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہم بجلی جو ہے وہ سستی نہیں کریں گے. آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہوا ہے، انہوں نے 5 روپے بجلی سستی کر دی. یا تو آپ نے بجلی میں ریفارم کرا ہوتا اور بجلی کی کاسٹ کم کر دی ہوتی، پھر آپ 5 روپے کیوں 10 روپے سستی کریں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے بجلی میں 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. آپ نے یہاں پہ ڈیزل سے بجلی بنائی جو جرمنی نہیں افورڈ کر سکتا، جو سعودی عرب میں نہیں بنتی. آپ نے ڈیزل سے بجلی بنائی 50 60 روپے پر یونٹ کی، اور آپ نے بیچنا شروع کر دی 15 میں. آپ نے 1 پیسے کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے اندر 4 سال کے اندر امپروومنٹ نہیں لے کر آئے. 1 پیسے کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم نہیں ہوئے. ہم جب آئے تھے 2013 میں تو 21% تھا، جب ہم چھوڑ کے گئے 2018 میں تو 18% تھا. ہم نے 3% کم کیا، اس کو بڑھا کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا دیے، 19.5-20% کر دیے. تو ایک طرف ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھ گئے، یہ بجلی کا بڑا لاس ہوتا ہے. دوسرا لاس کیا ہوتا ہے کہ جن کو آپ نے بل دیا ہوتا ہے مگر بل نہیں آتا، کرنٹ بل، یعنی کہ جس کو آپ نے اس مہینے اس کو بل دیا، اس نے بل نہیں دیا لیکن پھر بھی آپ بجلی دے رہے ہیں. بہت زیادہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جن کو آپ بل دیتے ہیں وہ بل نہیں دیتے اور ان کی بجلی نہیں کٹتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جب آئے تھے تو 88% بل ریسیو ہو رہے تھے، ہم اس کو 93% پہ لے گئے تھے. 93 پہ، جو پرانا 500 ارب روپے کا اسٹاک تھا اس کو بھول جائیں، لیکن 93 پہ لے گئے تھے کرنٹ بلز کو. وہ 93 سے واپس وہ 80 تک لے کر آ گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے واپس 90 پہ چھوڑ کے گئے. تو بل کلیکشن کم کر دیا پی ٹی آئی نے، اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بھی بڑھا دیے، لیکن اوپر سے سستا کر دیا. تو پھر آئی ایم ایف بولتی ہے کیا کر رہے ہو. اور پھر تیسری چیز جو آئی ایم ایف کو آپ نے پھر لکھ کے دی تھی کہ ہم ایمنسٹی ابھی نہیں دیں گے. ایک ریئل اسٹیٹ کی ایمنسٹی تو دی ہوئی تھی، ہیرے کی انگوٹھیاں بھی ملتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دو. لیکن ایک آپ نے ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی دے دی تھی، اس کے بعد آپ نے ایک اور ایمنسٹی دے دی. جس وقت اکانومی آپ کی اوور ہیٹ کر رہی ہو، آپ کی 5.9% گروتھ ہو، آپ کا $80 بلین کا امپورٹ تھا لاسٹ ایئر، اس وقت آپ کو ایک اور ایمنسٹی دینی چاہیے، وہ بھی آئی ایم ایف کے خلاف، مطلب سمجھ سے باہر ہے. تو جب میں آیا ہوں وزیر خزانہ بنا ہوں، اس کے دوسرے دن شام کو میں اسلام آباد سے چلا گیا واشنگٹن ڈی سی آئی ایم ایف سے ملنے. دوسرے دن اس لیے گیا کہ ای سی ایل پہ تھا تو 1 دن لگا ای سی ایل سے نکلنے میں. جب آدمی وزیر بن جاتا ہے تو آسان ہو جاتی ہے یہ چیزیں. پھر اس کے بعد پتا چلی کہ پاسپورٹ بھی میرا بلاک کرا ہوا تھا، بلیک لسٹ پہ تھا. میں 4 سال تک عمران خان نے مجھے ای سی ایل پہ رکھا، اس میں مجھے 5 مہینے جیل میں بھی ڈالا، ادیالہ جیل میں ڈالا، اور مجھے نیب کے اندر بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں 50 دن اکیلا ایک کمرے میں بٹھا کے رکھا ہے، چھوٹے سے کمرے میں، چھوٹے سے سیل میں، نہ ٹی وی نہ ٹیلی فون نہ کچھ. اور 50 دن تک آپ کمرے میں بیٹھے رہے ایک چھوٹے سے کمرے میں، باتھ روم بھی بڑا دور سا گندا سا. بہرحال، اور آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی نیب والے سے قرآن اٹھوائیں
کہ تمہارے خیال سے شاید تمہیں شک بھی ہے کہ مفتاح نے کوئی بے ایمانی کری ہے، بولے گا نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی زبردستی بند کرا۔ اور جو ٹرمینل ہم نے لگایا تھا، اللہ کی مہربانی سے جو ٹرمینل ہم نے لگایا تھا اینگرو کا، وہ دنیا کا، ناٹ پاکستان کا، وہ دنیا کے سستا ترین ٹرمینل ہے۔ ہم نے نیب کو یہ کہا تھا کہ ایک ایگزامپل لا دو، میں نے اور شاہد عباسی نے کہا تھا کہ ایک ایگزامپل لا دو جو ہم سے سستا ٹرمینل لگاؤ کہیں پر بھی، تو ہم اپنے آپ کو گلٹی خود ہی کر دیں گے، ہم کہہ دیں گے کورٹ میں جا کے کہ ہم گلٹی ہیں۔ نیب نے کبھی 4 سال میں ایک مرتبہ گلٹی ہونے کا نہیں کہا، لیکن جا کے ہم کو جیل میں بند کر دیا۔ بہرحال وہ پھر اس کے کچھ فائدہ ہو گیا کہ کچھ کتابیں میں نے پڑھنی تو تھوڑی سی میری سوچ اس میں اور زیادہ اچھی ہو گئی کہ کس طرح پاکستان کو لے کے جانا چاہیے۔ تو کوئی نہ کوئی برائی میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی راز ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے۔ تو ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گروتھ لانا تو آسان ہوتی ہے، ہم لوگ بھی لے کر آئے ہیں، مشرف صاحب بھی لے کر آئے، دیگر لوگ لے کے آئے، لیکن اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے، اس کو آگے لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ تو جب بھی یہ گروتھ لے کر آتے ہیں 4% کے اوپر، تو اس کے بعد بس بوم بس سائیکل ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ اب بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلے گئے۔ $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو بولتے تھے تم نے 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکانومی کی صرف ایک ہی اسٹیٹسٹک ہوتی ہے، ایک ہی چیز دیکھنی چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، حالانکہ بہت ساری اور چیزیں دیکھنی چاہیے، گروتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انفلیشن وغیرہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم یہی دیکھیں گے۔ جب وہ چھوڑ کے گئے تو 17.5 بلین کا تھا، which is the third highest in Pakistan's history. The highest was in 2008 جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اس سال $11.7 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو معیشت کے حجم کے حساب سے 6%، 8.1% تھا۔ نقصان نہیں کر سکتے وہ چیزیں جب ہم نے کری تو یہ مہنگائی آ گئی۔ گیس نے وہ سستی ترین گیس اس وقت کی تھی، اور اللہ کی مہربانی سے آج پاکستان چل رہا ہے اس گیس کی بدولت۔ وہ آج کل $30 سے $35 ملین کا ایک شپمنٹ آتا ہے، جبکہ جو اسپاٹ مارکیٹ میں خریدو وہ $150 ملین کا شپمنٹ آتا ہے۔ تو 5 شپمنٹ ایک شپمنٹ کے برابر ہے، اتنی سستی خریدی تھی گیس۔ تو پی ٹی آئی نے کوئی گیس بھی نہیں خریدی ہوئی تھی، تو ہم کو گیس بھی مہنگی ہو گئی، کوئلہ مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا، تو بجلی جو بن رہی تھی وہ بھی مہنگی ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کے بجلی کے بل بڑے مہنگے آئے، ایف سی بہت زیادہ لگ گیا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کس طرح لگتا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ابھی آپ کو لگے ہیں، یہ مئی کے مہینے کی بجلی کے بل، جب مئی کے مہینے کا بل کا جب فیول کا کاسٹ آتا ہے، جب مئی کے مہینے کا فیول کا کاسٹ آتا ہے تو وہ جون میں آتا ہے۔ تو حکومت پاکستان یا جو بجلی کا ادارہ ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن کرتا ہے۔ تو بجلی کے ادارے نے کہا تھا کہ ایوریج کاسٹ آف فیول پر یونٹ ول بی 6 روپیز۔ یہ آپ کا فیول کا کاسٹ تھا 6 روپے، جو جب انہوں نے 2 سال پہلے ٹیرف سیٹ کرا تھا تو ان کا خیال تھا کہ ایک یونٹ بجلی بنانے کے لیے ایوریج کاسٹ 6 روپے لگے گی۔ یہ مئی کے مہینے میں جو بل آئے وہ 6 سے زیادہ ہے، وہ آ گئے $15.90۔ جون کے اندر وہ گیا نیپرا چیک کرنے کے، نیپرا نے چیک کرا، بولا ہاں $9.90 زیادہ لگے ہیں، آپ کو $15.90 لگ گئے ہیں۔ تو اب نیپرا نے آپ کو کہا کہ فی یونٹ آپ $9.90 چارج کر سکتے ہیں۔ وہ جولائی میں نیپرا نے پرمیشن دی، تو جولائی کے جو بل آپ کو آئے، جو اگست میں آپ کو بل آئے جولائی کے مہینے کے، اس کے اندر وہ مئی کا مہینے کا بل لگ کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے ناراض ہیں مفتاح اسماعیل پہ، خرم دستگیر پہ، شہباز شریف پہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مئی کے مہینے کے وہ بل ہیں، وہ اپریل کے اندر ایندھن آیا تھا، مارچ میں اس کی شپمنٹ ہوئی تھی، نہ وہ ہم نے سودا کرا تھا، نہ وہ ہم نے کمٹ کرا تھا، وہ عمران خان تھا، ہم تو کیا 15 اپریل کو بعد آئے۔ تو مئی کے مہینے، اگلے مہینے سے جو ہوگا جون جولائی، اس کے بعد سے ہمارا قصور ہوگا۔ میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ بجلی کے ریٹ کم کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے ہم سے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کو تھوڑا سا موقع ملے گا اور ہم ایندھن خرید سکیں گے، جب ہم ایل این جی کا کچھ نہ کچھ کر سکیں گے بندوبست، جب ہم فرنس آئل کی کچھ دیکھ سکیں گے، میرٹ کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے اندر اندر ہم آپ کا فیول کا بل کم کر دیں گے، اور آپ کا بجلی کا بل کم کر دیں گے، تو انشاءاللہ مہنگائی میں کمی آئے گی۔ مجھے بہت فکر ہے اس کی مہنگائی کی۔ آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ، آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پیاز کا کراپ خراب ہو گیا۔ سندھ تقریباً کراپ پاکستان کا کراپ ہوتا ہے، اس لیے اب یہ اس مہینے کے اندر ایک آفت یہ بھی آ گئی کہ 50 روپے سے بڑھ کے 250 روپے پیاز ہو گئی۔ آلو جو ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو گیا۔ تو میں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر ہندوستان سے لے کے آنا ہے تو لے آؤ، لیکن فی الفور ہم نے پہلے ڈیوٹی ختم کر دی
ٹھیک ہے. اور ہندوستان کا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ 2 انٹرنیشنل ایجنسیز نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کو لانے دو ہندوستان سے، تو حکومت اس پہ بھی بات کرے گی، لیکن فی الفور ہم نے جو ہے اس وقت ڈیوٹیاں ختم کر دی ہیں. افغانستان سے بھی کچھ مال آ رہا ہے، میرے خیال سے ایران سے بھی آ جائے گا، تو تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ ریٹ کم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی مہنگائی تھوڑی سی کم ہوگی. لیکن سندھ میں بہت تباہی ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا پورے سندھ کا جو ہے وہ کپاس ختم ہو گیا ہے، ہمارا 20% گنا خراب ہو گیا ہے، تو اس سے کچھ تکلیف تو ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ $10 بلین سے زیادہ ہمیں نقصان ہو گیا ہے. تو اب اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ کریں گے. اب جو ہماری جو اکنامک پالیسی ہے، اور آج کل ہم بہت سنتے ہیں حقیقی آزادی کے بارے میں بات. میں ابھی گیا تھا IBA صبح، تو ایک بچے نے مجھ سے پوچھا آپ رشین تیل کیوں نہیں خریدتے؟ اور باقی بچے بڑے تھے کہ ہاں کوئی حقیقی آزادی یہ ہے کہ رشیا کا تیل خرید لو. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ عمران خان نے پچھلے 4 سال میں کیوں نہیں خریدا رشیا سے تیل. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پچھلے 70 سال میں رشیا سے تیل کیوں نہیں خریدا گیا، ابھی کیوں نہیں خرید رہے. تو بھائی 22 فروری کو عمران خان امریکہ گیا تھا، اور رشیا گیا تھا سوری. کبھی اسی اخبار میں دیکھو، 20 تاریخ سے لے کر 28 فروری تک اخبار میں دیکھ لو، کہیں پر تیل کا ذکر آیا ہے تو میرا نام چینج کر دینا، بس کا چابی رکھ دینا مفتا سے. میں آپ کو کوئی تیل کی بات ہی نہیں کری تھی. یہ جانے سے 3 دن پہلے 31 مارچ کو حماد اظہر صاحب نے اچانک ڈیسائیڈ کیا کہ تیل کے بارے میں بھی چلو ان کے اوپر وہ ہم پریشر ڈالیں گے، تو انہوں نے کہہ دیا رشیا کو کہ ہم کو تیل بھیجو. اچھا، رشیا نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. ڈپلومیٹک چیزوں میں عموماً جواب آ جاتے ہیں، پولائٹلی نہ کہہ دو یا ہاں کہہ دو یا کچھ، بلکہ انہیں ہاں میٹنگ کر لیں گے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. پھر جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے جو اپنا ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہوتا ہے اس کو بھیجا کہ جا کے پوچھ کیا کوئی انٹرسٹ ہے. انہوں نے کہا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ 2015 کا آپ سے ایگریمنٹ کرا تھا گیس پائپ لائن کا، کیونکہ آپ نے اس پہ کام نہیں کیا تو ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. ہم ایک ایگریمنٹ کر کے گئے تھے 4 سال کے اندر گیس پائپ لائن لگانی تھی ساؤتھ سے نارتھ تک. عمران خان صاحب رشیا سے مل کر عمران خان نے وہ نہیں لگائی. تو اب میں آپ کو حقیقی آزادی کے بارے میں بات بتا دیتا ہوں 1 منٹ، کیونکہ آپ کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے فاروقی صاحب سے بھی کہ ان کا دہلی والوں کا قبرستان جو ہے وہ ہب میں ہے، ہمارا خاندانی قبرستان میوا شام میں. تو لوگ مجھے جو بولتے ہیں نا پاکستان کا، تو میں نے کہا میرا پاکستان کا کمٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میری فیکٹریاں یہاں پہ ہیں، میرے پاکستان کا کمٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میرے گھر یہاں پہ ہے، میرا پاکستان کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ میرا قبرستان بھی یہاں پہ ہے، میں یہیں دفنایا جاؤں گا. سو یہ ملک کو بچانا، ڈیفالٹ سے بچانا میرا اولین کام ہے. اگر میری سیاست خراب ہو جاتی ہے، مجھے لوگ برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مجھے لوگ بولتے ہیں کہ تم مہنگائی لے کر آئے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ بہت بڑا ہے. میں اگر نوکری سے نکلا جاؤں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی اللہ کی مہربانی سے اس چیز کی فکر نہیں ہے. لیکن جس دن تک رہوں گا، میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شہباز شریف کو پتا تھی کہ کتنے مشکل فیصلے لینے ہیں. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود شہباز شریف کو جا کے پریزنٹیشن دی تھی 15 دن پہلے کہ میاں صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، اور ان کو پتا تھی کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن کیا چوائس تھی؟ پاکستان کو کیا ڈیفالٹ ہونے دیتے؟ عجیب ایک راہ پہ چلا گیا تھا. جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہاں میں سری لنکا کے صدر سے سیکھ رہا ہوں، جو آدمی پھر بھاگ گیا سنگاپور. مطلب آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں آپ کو سری لنکا کے صدر ملا ہے معاشی پالیسی سیکھنے کے لیے. اب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے. اس کے سامنے آپ نے ایکسپورٹ کتنا کیا؟ 31 بلین کا. آپ کا 48.5 بلین سے زیادہ کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. 48 بلین کا 30 بلین. اگر 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15% آف GDP، ہائیسٹ ایور ان پاکستان ہسٹری. اگر آپ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسے چاہیے. آپ کو $35 ارب تو آپ کو آ جاتے ہیں ریمیٹنس میں، باقی $17 ارب کہاں سے آئیں گے؟ قرض لوگے نا. تو پھر حقیقی آزادی کی بات نہ کرو اگر قرض لے رہے ہو تو. میں تو سیریسلی میں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں، شرم آتی ہے. ہر ایمبیسڈر سے ملنا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیز مانگنی ہوتی ہے کہ یار یہ انویسٹمنٹ کر دو، یہ قرض دے دو، یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دو، تیل جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، گیس ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، ڈیزل کے پیسے بعد میں لے لینا، کروڈ آئل کے پیسے بعد میں لے لینا. عجیب سی بات لگی ہے، مطلب سیریسلی عجیب سی بات ہے. لیکن آپ کا ملک کا وزیر خزانہ آدھے وقت یہ کر رہا ہوتا ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک دن فون کیا کہ سر یہ قطر فون کریں، بہت ضروری ہے، IMF کی فنڈنگ نہیں آئے گی اگر قطر فنڈ نہیں کرے گا تو. اور پرائم منسٹر صاحب ذرا بھی خوش نہیں تھے کہ تم مجھ سے کیا کرا رہے ہو. پھر بھی انہوں نے فون کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عزت دی ہے. قطر والوں نے بہرحال پھر $3 بلین کا انویسٹمنٹ پاکستان میں کہہ دیا. انہوں نے IMF کو فون کر کے کہہ دیا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، پھر جا کے IMF نے ہم کو یہ کیا ہے.
سعودی عرب والوں نے IMF کو کیا ہے، ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کر چکا ہوں. لیکن یہ ہم اس نہج پہ اس لیے آ گئے کیونکہ ہم یہ اپنے وی لیو بیونڈ آر مینس. وہ بوم بس سائیکل ہوتی ہے، ہر 3 سال بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ گروتھ زیادہ ہو جائے. جب گروتھ زیادہ ہوتی ہے ہم اس کے بعد بسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری گروتھ امپورٹ بیسڈ ہوتی ہے. ہم نے کبھی بھی انکلوسیو گروتھ نہیں کری، غریب آدمیوں کو امیر کرنے کی کوشش نہیں کری. ہم نے صرف ایک ہی ہمارا ماڈل ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے کے چکر میں. بنگلہ دیش آپ دیکھیے، سلائی مشین لگا کے آگے نکل گیا ہم سے. آج $40 بلین بنگلہ دیش میں پڑے ہوئے ہیں، $9 ملین آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو کیا بنگلہ دیشی ہم سے 10 گنا 4 گنا زیادہ ہوشیار ہیں؟ آج $600 بلین ہندوستان کے پاس پڑے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک بیلنس کی، ہم بات کرتے ہیں ڈیفنس کے بیلنس کی. ایک ملک کے پاس $600 بلین ہوں، ایک ملک کے پاس $10 بلین ہوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کتنے عرصے تک ہم لوگ سسٹین کر سکتے ہیں اس قسم کا ہاسٹائل نیبر جس کے پاس 60 گنا زیادہ پیسے ہوں آپ سے؟ تو اگر آپ نے آزادی کرنی ہے تو پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کرو، سب سے پہلے معیشت کو ٹھیک کرو. اگر آپ کے ملک کے لیڈران جا کے دنیا سے پیسے مانگتے ہوں گے تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. اور اس کا اگزامپل یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے PTI والے لیڈران جو تھے وہ اتنی باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ نے ہم کو ہٹوا دیا اور کنسپریسی کر لی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور دوسری طرف وہی امریکہ کے اندر $25,000 پر منتھ کے اندر ایک لابیسٹ رکھا ہے کہ امریکن گورنمنٹ سے آپ دوستی کر رہے ہیں. تو وہ بھی آپ کو نجات نہیں ہے. مطلب امریکہ کا اتنا افواہ ہے اور آپ کا ملک کا اتنا پریشر ہے کہ جو پارٹی امریکہ کے خلاف باتیں کر رہی ہے اس نے $25,000 پر منتھ میں امریکہ کا لابیسٹ ہائر کر کے رکھا ہوا ہے. چلو کوئی لوگ دوگلا پن سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریئل پالیٹکس تو دیکھیں آپ کہ آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یار کم از کم تھوڑی دوستی کر لو امریکہ سے، یہاں پہ جو بھی تقریریں کر رہے ہو. مطلب ایک عجیب سی وہ ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آپ اور کوئی چیز بھی نہ کریں نا تو پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس. میرا 4 پوائنٹ کا فارمولا ہے، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں. 4 پوائنٹ کا فارمولا ہے. نمبر 1، لیو ود ان آر مینس. بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں. ویسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا برا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا اگر گروئنگ کنٹری ہو، ڈیولپنگ کنٹری ہو تو تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برا نہیں ہوتا ہے. وہ اس طرح ایگزامپل سوچیں کہ ایک فیکٹری اگر لگی ہوئی ہو تو تھوڑا بہت قرض لے کر نئے مشین لگانا اچھی بات ہے، لیکن ہم نئے مشین نہیں لگاتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2013 سے 2018 میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ہم نے اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں بجلی کو نظام کو ڈبل کر دیا. جب ہم آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ سے زیادہ نہیں بناتے تھے. جب ہم چھوڑ کے گئے تو 23-24 بننے لگے تھے، پھر 2 پلانٹس اور آ گئے تو آج 25,000 میگا واٹ پاکستان میں بجلی بن سکتی ہے. ڈبل ہو گئی بجلی پاکستان میں. لیکن جب ہم نے بجلی ڈبل کی تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں مینوفیکچرنگ ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان سے ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. آپ نے صرف پاکستان میں شادی اور ڈبل کر لیے اور بتیاں لگا دی، چراغیں کر لی اور وہ بجلی اس پہ لگا دی. تو ہوا یہ کہ جو دوسرے ممالک ہیں، اب بنگلہ دیش کا ایگزامپل ہے کہ اس نے سلائی مشین لگائے، پتلونے سی، ٹی شرٹ سیے، باہر بھیجا ہے، ڈالر کما لیے. اگر تو ہم وہ چائنیز پلانٹ سے ان بجلی کے مشینوں سے، بجلی کے کارخانوں سے، بجلی گھروں سے اس بجلی کو پروڈکٹیو یوز میں ڈالتے، انڈسٹریل یوز میں ڈالتے اور انڈسٹری کے اندر سے مصنوعات بنا کے دنیا کو بھیجتے تو ہم پیمنٹس بھی کر سکتے، ایندھن بھی خرید سکتے اور اکانومی مر جاتی اور جاب بھی آ جاتے. لیکن ہم نے یہ کچھ نہیں کیا، ہم نے وہ کنزمپشن پہ طرف لے گئے. ہر چیز پاکستان میں کنزمپشن کی طرف آتی ہے. ون آف دا لویسٹ سیونگز ریٹس ان دا ورلڈ. 12% ہمارا گراس نیشنل سیونگ ریٹ ہے، 14% ہمارا انویسٹمنٹ کا ریٹ ہے. پھر آپ کا جو حکومت ہے وہ آپ کو حکومت لمبے بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں 1630 یا 1632 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیے پر ایئر. 1632 ارب روپے. وہ ایک زمانے میں عمران خان کو 1600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بہت بڑا لگتا تھا. عمران خان نے اپنے 4.25 سال میں 3600 ارب روپے پر ایئر کا ڈیفیسٹ کیا. تو اب 1600 ارب روپے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر 1600 زیادہ ہے تو 3600 تو میرے خیال سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور بھی. تو 3600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا. آپ 20,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا کے چلے گئے تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں سود دینا پڑے گا نا. میں اپنے آخری سال میں 2018 میں جو 5 مہینے منسٹر رہا ہوں 1499 ارب روپے سود تھا. اس سال جو سود ہے وہ 4,000 ارب روپے ہوگا. تو جب آپ اتنا قرضہ لیں گے تو کہاں سے پیسے پورے کرو گے؟ اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ 5,000 ارب روپے کا ہے تو آپ کہاں سے وہ پورا کریں گے؟ آپ کو حکومت کی ڈش سیونگ ہو گئی، کہیں نہ کہیں سے تو پیسے چاہیے. تو آپ پاکستانی لوگوں سے پیسے لینے جاؤ گے، بینکوں سے لینے جاؤ گے. لیکن پاکستان میں سیونگز اور انویسٹمنٹ کا تناسب برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی
پرائیویٹ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں حکومت کا ڈیفیسٹ پورا کرنے کا. ایک سیکنڈ کے لیے اسیوم کریے کہ پیسے چھپ نہیں سکتے کیونکہ چھپنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ انفلیشن ہی ہو جاتا ہے. تو پھر اگر آپ پاکستانی لوگوں سے قرضہ نہیں لے سکتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باہر کے لوگوں سے قرضہ لینا ہے. اور باہر لوگوں سے قرضہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا امپورٹ زیادہ اور یہاں کا ایکسپورٹ کم ہو. جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے, اس کو یہ جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ جو ہے یہ باہر کے لوگ اپنی سیونگز یہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں. جو میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ چائنیز لوگ سیو کرتے ہیں, ایک بجلی کا پلانٹ بناتے ہیں, آپ کو دیتے ہیں, اور اب آپ بولتے ہیں کہ آپ ہم کو قسطیں دیتے رہو تاکہ ان کو اس کی سیونگز میں منافع ہو. ہم نے ان کی سیونگز لی, یعنی کہ قرضہ ان سے لے لیا, وہ بڑی اچھی بات ہے. اس کو اگر آپ پیداواری صلاحیت میں استعمال کریں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس قرضے سے جا کر اگر آپ مطلب خرچ کر دیں, شادی اوروں پہ خرچ کر دیں, تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کیا ہے. 75 سال میں ہم نے بس اللہ کی مہربانی سے کنسمپشن ہی کی ہے, انویسٹمنٹس نہیں کری, سیونگز نہیں کری. 28% جو ہے وہ سری لنکا جو بینکرپٹ ہو گیا اس کی سیونگز ریٹ ہے. 31% سیونگز ریٹ بنگلہ دیش کی ہے, 32% سیونگ ریٹ انڈیا کی ہے, 12% سیونگز ریٹ آپ کی ہے. جب آپ یہ بولتے ہیں کہ ہندوستان کے بچے جو ہیں, انڈین لڑکے جو ہیں, وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز ہیں, اسٹار بکس کا سی ای او ہے, گوگل کا سی ای او ہے, مائکروسافٹ کا سی ای او ہے, ہر بڑی کمپنی کا, ٹویٹر کا شاید سی ای او انڈین ہوتا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 1950 کے اندر جب یہاں پر ہمارے سیاستدان روز اسمبلیاں توڑتے تھے اور وزرائے اعظم چینج کرتے تھے, وہاں پر پنڈت نہرو جو تھا وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز کھول رہا تھا, جس میں داخلہ لینا امپاسبل ہے. یہ جو آپ نے بات لکھی ہے کہ پڑھی لکھی برادری خوشحال برادری ہے, تو کیا یہ ملک پڑھا لکھا ہے؟ 50% بچے اس ملک کے جو سیکنڈری اسکول جا سکتے ہیں آج اسکول میں نہیں ہیں. 50% بچے, ہر 10 میں سے ایک بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے دنیا میں, وہ پاکستانی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے سوچنے کے لیے. ہم تھوڑی سی چھوٹی اپنی برادریوں کو خالی پڑھا لکھا لیں, وہ اچھی بات ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. ہر 10 میں سے ایک بچہ دنیا میں جو پڑھا لکھا ہے نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. 50% بچہ آپ کا اسکول میں نہیں ہے. یہ سوچیں آپ. 40% بچہ اسٹنٹڈ ہوتا ہے. یہ اب اس طرح ملک چلا رہے ہیں. آپ لوگ تو سب صاحب ثروت بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں کہ اس طرح ملک چلے گا تو کیا مستقبل ہوگا؟ کیا ہم نے خرچ کر لیا پڑھائی کی طرف؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ جیسی آرگنائزیشنز ہیں, جو خدائی خدمتگار لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو اپنی کمیونٹی کا کام کرتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسی بہت ساری اور ستاروں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں آئیں اور یہ پورے ہمارے آسمان کو جگمگائیں. کیونکہ یہ اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ جو حکومت کی پیلی اسکول سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں, میٹرک پاس بچہ, انگریزی چھوڑ دیں آپ, اردو میں 2 جملے نہیں لکھ سکتا, 2 جملے اردو میں نہیں لکھ سکتا. میٹرک پاس بچہ. آدھے سے بہت زیادہ بچے پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے. وہاں سے ہم کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کی مہربانی سے ٹیلنٹ نہیں ہے. ہمارے بچے بھی ٹیلنٹڈ ہیں, جینیٹکلی ہم کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ہم کو ان کے اوپر کام تو کرنا پڑے گا نا. آج ایک اوسطاً ایوریج بنگالی جو ہے, بنگلہ دیشی جو ہے, وہ ہم سے 3 کلاس سے 3 سال زیادہ پڑھا لکھا ہے. شاید دلی والوں سے نہیں ہو, لیکن ایوریج پاکستانی سے 3 سال زیادہ پڑھا لکھا ہے. ایک ایوریج بنگالی جو ہے وہ ہم سے 5 سال زیادہ زندہ بھی رہے گا. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں انکم لیول کم ہوتے تھے, لیکن وہاں پر اتنی گارمنٹس کے اندر جابز ہوتی تھی. یہاں پہ گارمنٹس میں اتنی جابز نہیں ہوتی, گارمنٹ سٹچنگ وغیرہ کے اندر اتنی جابز ہوتی, لیکن انکم لیولز کم ہوتے تھے. تو میں سوچتا تھا انکم لیولز کیوں نہیں بڑھ رہے. پھر بعد میں یہ سمجھ میں آئی کہ وہاں پر خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں. اب وہ اس لیول پہ کام کر لیتی کہ شوہر اور خواتین کا مل کے ہاؤس ہولڈ انکم بن جاتی ہے. یہاں پہ ہماری خواتین اتنا کام بھی نہیں کرتی, ہم ان کو انکریج بھی نہیں کرتے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی 162 سیٹیں تھیں جب الیکشن ہوا تھا, جس میں سے مجیب الرحمان 160 سیٹیں جیتے تھے, اور 138 سیٹیں یہاں پہ تھی جس میں برسنس بھٹو صاحب میرے خیال سے 82 سیٹیں جیتے تھے. تو 138 اور 162 کا تناسب تھا ہماری پاپولیشن کا. ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی. آج ایسٹ پاکستان, سابقہ ایسٹ پاکستان میں 15.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ہمارے ہاں 23 کروڑ لوگ ہیں. ہم نے پاپولیشن پلاننگ کے اوپر کوئی بات نہیں کری, کسی حکومت نے بات نہیں کری. یہ کیا حکمرانی کا فیلئر نہیں ہے؟ یہ کیا گورننس کا فیلئر نہیں ہے؟ اگر
2 میں سے 1 بچہ سیکنڈری اسکول میں باہر ہو تو یہ گورننس کا فیلئر نہیں ہے؟ تو بہت سارے ہمارے گورننس کے فیلئر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب لوگوں کا فیلئر ہے۔ مفتاح اسماعیل کا تو بالکل فیلئر ہے کہ وہ بھی ایک اس ایلیٹ ہے اس سوسائٹی کا، وہ بھی سوسائٹی کا صاحب ثروت میں سے آتا ہے۔ ہم نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ آپ لوگوں نے، ہم سب نے کیا کیا ہے؟ تو ہم کو من حاصل قوم اب سوچنا پڑے گا کہ ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ہم کو من حاصل قوم سوچنا پڑے گا کہ ہم کو اپنے مینز میں رہنا ہے۔ وی ہیو ٹو لیو ٹو لرن ٹو لیو ود ان آور مینز۔ اگر تھوڑی بہت چیزیں امپورٹ کے اندر کم ہو سکیں تو میں یہاں پہ بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جو بڑے ناراض ہوئے ہیں، اس دن مجھے چیمبر میں بلا کے بھی انہوں نے بڑی سرزنش کی، اور زبیر موتی والا صاحب وغیرہ اور سب مجھے بتا رہے تھے کہ یار اکنامکس کے حساب سے بھی تم کو ریسٹرکشن ہٹانی چاہیے۔ تو میں کہتا تھا کہ یار دیکھو، میں ٹھیک ہے اکنامکس میں پی ایچ ڈی ہوں، لیکن یہ سمجھنا کہ یو ہیو ٹو لیو ود ان یور مینس، اس کے لیے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، میمن ہونا ہی کافی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی 30 بلین کی انکم ہے، اور 30 بلین اور 30 بلین 60 بلین ریمیٹنس کا ملا کر 60 بلین کی انکم ہے، تو 80 بلین خرچ نہیں کرو۔ اس میں کون سی لمبی سوچ ہے؟ اس میں کون سا نوبیل پرائز یافتہ سوچ چاہیے آپ کو؟ تو سمپل سوچ ہے کہ یار 60 بلین ہے، دنیا آپ کو قرض دینا نہیں چاہ رہی ہے، تو 60 بلین میں گزارا کر لو۔ ہم نے امپورٹ تھوڑی سی روک دی کیونکہ میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم پہنچ جائیں گے جہاں پہنچیں گے، تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوگی، بٹ وی ول ہیو ٹو شیئر دس پین۔ اس کے بعد یہ اللہ نے ایک آزمائش ڈالی ہے فلڈز کی، یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے۔ حکومت پاکستان میں آج نوٹس دے رہا ہوں، سمری بھیج رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ حکومت پاکستان کے ہر امپلائی سے 2 دن کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم ڈال دیں۔ حکومت پاکستان اور بھی چندے بہت جمع کر رہی ہے۔ میں نے بینکوں سے بھی، آج میں اسٹیٹ بینک گیا تھا تو ان کو کہا ہے کہ بینکوں سے بھی گزارشات کریں کہ وہ بھی اپنے امپلائیز کی بھی تنخواہ دیں، کے پی ٹی والوں کو بھی میں نے کہا ہے، اور بینک اپنے پروفٹ کا بھی کچھ حصہ دیں، چھوٹا سا 1-8%، 2%۔ اسی طرح میں کمپنیوں سے، حکومت کی کمپنیوں کو بھی کہوں گا، لیکن میں آپ تمام حضرات کو، اپنے پرائیویٹ کمپنیز کو کہہ رہا ہوں، ہم کو نہ دیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہ دیں، اگر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں دیں گے تو اچھی جگہ پہنچے گا، لیکن اپنے تئیں، اور کراچی میں بہت لوگ کرتے ہیں، اپنے تئیں آپ یہ مدد کریں، اسکولیں بنا دیں، گھر بنا دیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ تھوڑا راشن بانٹ دیں۔ اس وقت ریلیف جو ہے، ہم نے اللہ کی مہربانی سے پہلی مرتبہ وفاق میں یہ کیا ہے، ہم نے 28 ارب روپیہ دے دیا ہے۔ میں نے شہباز صاحب کو کل میں نے گزارش کی تھی کہ میں 60 ارب روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 60 ارب کا ہم فوراً کہیں سے بھی نکالیں گے، ہم بجٹ سے یہاں وہاں سے کاٹیں گے، 60 ارب روپے ہمارے بھائیوں بہنوں کو ہم دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 40 لاکھ گھرانے ہیں جو متاثر ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہم ہر گھرانے کے اندر جو انڈی خاتون جس کو دیتے ہیں بسک پیمنٹ، ہم اس کو 25,000 روپے مہینے کے دیں گے۔ تو اللہ نے چاہا تو جو بھی 60 ارب روپے 15-20 دن کے اندر سب کو یہ پیسے دے دیں گے، تاکہ ان کا گھر بات چلتا رہے، دال دلیا چلتا رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اس کے بعد ری بلڈنگ کا ہے، جو ری بلڈنگ جو ہے وہ 400-500 ارب روپے، 1000 ارب روپے لگیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم 2-2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کم از کم $10 بلین کا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ پتہ چلے گا کہ بہت نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم عزم کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو یہ آزمائش میں بھی پورے اتریں گے۔ پاکستان ہر مرتبہ ہر آزمائش سے پورا اترا ہے، آج تک کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب تک اس قلمدان پہ بیٹھوں گا، نیک نیت سے کام کروں گا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اپنے ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر رکھوں گا۔ اور یہی کام نہ صرف میں کرتا ہوں، لیکن مچ مور امپورٹنٹلی شہباز شریف کے ذمہ میں یہی ہے کہ ملک کے انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے اور آپ کی دعاؤں سے کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، وزیر خزانہ۔ اب جو ہے میں جناب صدر سلیم فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور جناب مفتی طلحہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔